رات کے تقریباً 2 بجے انڈیا کے شہر بھوپال میں لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے کہ تبھی اچانک ان کی آنکھ کھلتی ہے اور یہ نوٹس کرتے ہیں کہ انہیں سانس لینے میں کافی مشکل ہو رہی ہے اور تو اور ان کی آنکھیں بھی بری طرح سے جل رہی ہیں۔ یہ لوگ اپنے گھروں سے باہر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شہر میں ہر طرف بھگدڑ سی مچی ہوئی ہے اور تبھی انہیں پتہ چلتا ہے کہ بھوپال کی کیمیکل فیکٹری سے ایک زہریلی گیس لیک ہو رہی ہے جو اب پورے شہر میں پھیل چکی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ دنیا کا سب سے بڑا انڈسٹریل ڈیزاسٹر بن جاتا ہے۔ There's 40 tons of gas leaked from a pesticide factory owned by the American company Union Carbide. رئیس ٹی وی کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، بھوپال کی جس فیکٹری میں ڈیزاسٹر ہوا تھا وہ فیکٹری تھی یونین کاربائڈ کمپنی کی، جو پچھلے 100 سالوں سے دنیا بھر میں پیسٹی سائڈز بنانے کا کام کر رہی تھی۔ یہ کمپنی پیسٹی سائڈز بنانے کے لیے جس کیمیکل کا استعمال کرتی تھی وہ ایکچولی میں باہر سے امپورٹ کیا جاتا تھا، لیکن 1980s میں اس کمپنی کی سیلز کافی کم ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ کمپنی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ کیمیکل امپورٹ کرنے کے بجائے اسے انڈیا میں ہی مینوفیکچر کریں گے۔ یہ کیمیکل تھا میتھائل آئسوسائنائڈ۔ یاد رہے یہ کوئی عام کیمیکل نہیں تھا، بلکہ یہ ایک انتہائی خطرناک کیمیکل تھا جو اگر پانی کے ساتھ ریئیکٹ کر جائے تو ایک پوائزنس گیس ریلیز ہوتی ہے۔ پانی تو چھوڑیں، اگر یہ آکسیجن کے کانٹیکٹ میں بھی آ جائے تب بھی ایک زہریلی گیس ریلیز ہوتی ہے۔ لہٰذا 1980s میں MIC یعنی میتھائل آئسوسائنائڈ کو انڈیا میں ہی بنایا جانے لگا۔ اگلے 3 سالوں میں اس کمپنی کو کافی لاس ہوتا ہے، جس وجہ سے یہ کمپنی آہستہ آہستہ کر کے تمام سیفٹی پریکاشنز کو اگنور کرنے لگی۔ یعنی اگر کوئی پائپ لیک ہوتا تو اسے ٹھیک کرنے کے بجائے کسی پرانے پائپ سے ریپلیس کر دیا جاتا۔ پیسے بچانے کے لیے سیفٹی میجرز اور الارمز کو بند کر دیا گیا اور تو اور ہائیلی کوالیفائڈ ورکرز کو ہٹا کر ان کوالیفائڈ ورکرز کو ہائر کیا گیا۔ MIC کو مینوفیکچر کر کے 3 بڑے بڑے انڈر گراؤنڈ کنٹینرز میں سٹور کیا جاتا تھا، E610، E611 اور E619۔ ان 3 میں سے صرف 2 کنٹینرز میں MIC کو سٹور کیا جاتا تھا اور ایک کنٹینر کو ایمرجنسی کے لیے خالی چھوڑا گیا تھا، لیکن اس رات اس تیسرے کنٹینر میں بھی MIC کو سٹور کیا گیا تھا اور یہی تھی اس کمپنی کی پہلی غلطی۔ ان تینوں کنٹینرز کو لیکوڈ نائٹروجن سے کور کیا گیا تھا۔ جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ اگر MIC آکسیجن کے کانٹیکٹ میں آ جائے تو ایک زہریلی گیس ریلیز ہوتی ہے، لہٰذا سیفٹی کے طور پر لیکوڈ نائٹروجن کو یوز کیا جاتا تھا MIC کو سٹور کرنے کے لیے۔ ان تینوں کنٹینرز میں انڈیکیٹر لگے ہوتے تھے جو MIC کا پریشر اور لیول بتاتے تھے، لیکن اس رات ان 3 میں سے 2 کنٹینرز کے انڈیکیٹر خراب تھے اور صرف اتنا ہی نہیں، ان کنٹینرز کے ساتھ ایک الارم لگایا گیا تھا۔ یہ الارم اس وقت بجتا تھا جب MIC کا لیول زیادہ ہو جاتا، لیکن اس رات یہ الارم بھی بند پڑا تھا اور یہی تھی اس پلانٹ کی دوسری غلطی۔ MIC کو جن کنٹینرز میں سٹور کیا جاتا تھا ان کنٹینرز میں آنے جانے کے 2 پائپ فٹ کیے گئے تھے۔ ایک پائپ سے لیکوڈ نائٹروجن کو کنٹینر میں ڈالا جاتا تھا اور دوسرے پائپ سے ٹاکسک گیسز کو نکال کر وینٹ گیس اسکربر میں بھیج دیا جاتا تاکہ ان ٹاکسک گیسز کو برن آف کیا جا سکے۔ لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس دن اس وینٹ گیس اسکربر کو بھی بند کر دیا گیا تھا اور یہی تھی اس پلانٹ کی تیسری سب سے بڑی غلطی۔ جی ہاں ناظرین، ان دونوں پائپس کو ریگولر پانی سے صاف کیا جاتا تھا تاکہ سیفٹی میجرز کا پورا دھیان رکھا جائے۔ 3 دسمبر 1984 ہمیشہ کی طرح رات کے تقریباً 10 بجے ان پائپس میں پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ انہیں صاف کیا جا سکے، لیکن وہاں موجود ورکرز نوٹس کرتے ہیں کہ پانی پائپس میں جا تو رہا ہے لیکن دوسری طرف سے باہر نہیں آ رہا۔ لہٰذا ورکرز سپروائزر کو اس بارے میں انفارم کرتے ہیں، لیکن سپروائزر اس بات کو اگنور کر دیتا ہے اور پانی ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ لہٰذا اب پانی ٹینکس میں جا چکا تھا اور ٹھیک 2 گھنٹے بعد ورکرز کی آنکھیں جلنا شروع ہو گئی۔ انہیں لگا کہ شاید ہر بار کی طرح اس بار بھی کوئی پائپ لیک ہو گیا ہوگا، لہٰذا ورکرز اس بات کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے اور اپنی ٹی بریک کے لیے چلے جاتے ہیں اور یہی تھی اس پلانٹ میں ہونے والی چوتھی بڑی غلطی۔ یاد رہے کہ یہ کنٹینرز انڈر گراؤنڈ تھے اور ٹھیک 12:30 پر ورکرز کو ایک آواز آتی ہے جیسا کہ زمین کا کنکریٹ کریک ہو رہا ہو اور تبھی ورکرز کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس پلانٹ میں کچھ ہونے والا ہے۔ ورکرز فوراً سے ریڈنگز چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ریڈنگز نارمل سے کافی ہائی تھی اور تو اور ٹینک E610 سے ایک یلوش کلر کی گیس بہت تیزی سے باہر نکل رہی تھی اور یہی وقت تھا جب پانی کو سوئچ آف کیا جاتا ہے۔ ورکرز جلدی سے الارم بجاتے ہیں اور تبھی اس پلانٹ کی ایک اور غلطی سامنے آتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس پلانٹ میں 2 بڑے الارم لگائے گئے تھے۔ ایک الارم پلانٹ میں کام کرنے والے ورکرز کے لیے تھا جو صرف پلانٹ کے اندر ہی بجتا تھا اور دوسرا الارم اس سے بھی بڑا تھا جو بھوپال کے لوگوں کے لیے لگایا گیا تھا، لیکن اس رات یہ بڑا الارم بھی بند تھا اور یہی تھی اس پلانٹ کی 5ویں سب سے بڑی غلطی۔ یعنی اگر اس رات یہ الارم چل رہا ہوتا تو آج ہزاروں لوگوں کی جان بچ جاتی۔ لہٰذا جو پوائزنس گیس ان ٹینک سے نکل رہی تھی وہ سیدھا وینٹ گیس اسکربر سے ہوتے ہوئے ہوا میں پھیل رہی تھی
آس پاس موجود ورکرز پانی سے اس گیس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس وینٹ گیس قبر کی ہائٹ کافی اونچی تھی، جس وجہ سے پانی کا پریشر گیس تک نہیں پہنچ رہا تھا اور وہ مسلسل ہوا میں پھیل رہی تھی۔ اگلے 2 گھنٹوں میں یہ پوائزنس گیس پورے شہر میں پھیل جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اگلے 2 دنوں میں ہزاروں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ انویسٹیگیشن رپورٹ میں لکھا جاتا ہے کہ اس رات صرف 3000 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی، جبکہ وہاں کے ڈاکٹرز کلیم کرتے ہیں کہ اس رات 10,000 سے بھی زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ رئیس ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں رئیس ٹی وی کی نئی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔